وہ عمران خان ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے اس کو اقتدار سے نکالا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سینیٹر شہادت امان صاحب، پچھلے 5-6 دن کو اگر میں ایک جملے میں سمو کے آپ کے سامنے رکھوں تو خلاصہ یہ ہے کہ اب عمران خان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کو اقتدار نہیں لینے دوں گا، اور آپ تینوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس کو اقتدار نہیں لینے دیں گے۔ تو جب سیاست یہ ذاتی ریونج اور بدلے کا نام بن جائے تو پھر تو ویسے ایک اسٹیٹ آف نو لا اینڈ نو کانسٹیٹیوشن اینڈ لینڈ آف نو لا بنا دیا جائے اس کو۔ دیکھیں امیر عباس صاحب، اس ملک کا نظام پارلیمانی نظام ہے، کسی فرد واحد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان وہ بندہ ہوگا کہ تاریخ میں پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کا عدم اعتماد کے ذریعے نکلنا ہوگا تو صرف پہلا جو شخص ہوگا وہ عمران خان ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے اس کو اقتدار سے نکالا جائے گا۔ آئینی طریقے سے اس کا نکلنا اس کا مقدر بن چکا۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیا وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں، ان کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ آپ پہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام پہ عیاں ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو پارلیمان میں نہیں جانے دیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا آدمی کوئی جو ہے ڈیفیکشن کر کے اگر کوئی دوسری سائڈ سے فلور کراس کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ انہوں نے کیوں کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اسپیکر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دے گا۔ یہ ان کو ثابت ہو چکا ہے، ان کو یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ ان کے اتحادیوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ ہمارے جناب پرائم منسٹر صاحب کی پوزیشن یہ ہے، تکبر اور غیور کی حالت دیکھیں۔ اگر آپ یاد کریں کہ ہزارہ وال اپنی ڈیڈ باڈیز میتیں لے کر کوئٹہ میں بیٹھے رہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آئیں تو تاکہ ہم لوگوں کو دفنائیں، نہیں گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ کسی کے نزلے زکام پہ بھی یہ لوگوں کی تیمارداری کرنے پہنچ گئے، جہاں تک ان کو بہادر آباد کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ جاپان میں ہے پاکستان میں، وہاں بہادر آباد پہنچ گئے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ جیڈیے والے جو ہیں انہوں نے ان سے ملنا گوارا اتحادیوں نے نہیں کیا کہ جناب پیر پگازا صاحب نے تو معذرت کر لی کہ کسی وجہ سے وہ ان سے مل نہیں سکتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے تو اب تو یہ لوگوں کے دروازوں پہ انہوں نے جانا تب شروع کیا ہے جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھلے وہ کوئی بھی اتحادی ہو کہ وہ کم از کم پس و پیش سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان پہ یہ بات بھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر زرداری صاحب نے جس نواز شریف کو ناسور کہا تھا آج سے ٹھیک 4 سال پہلے، وہ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت پڑنے پر چلے گئے، آپ بھی چلے گئے۔ یہی تو بات مسئلہ ہے اس بل کا۔ میں امیر عباس صاحب ہماری پارٹی جو ہے، ہماری پارٹی کا یہ موٹو رہا ہے کہ ریکنسیلیشن جو ہے ہمارا نعرہ رہا ہے۔ ہم نے کبھی اتنا غرور اور اتنے تکبر سے ہم نے کبھی کام نہیں لیا کہ جس انداز میں اپوزیشن کو یہ بلاتے ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کو جناب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ جو آپ جس طریقے سے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ان کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، بلاول تو سلیکٹڈ کے علاوہ بلکہ سلیکٹڈ کا لفظ تو کوائن ہی بلاول صاحب نے کیا تھا۔ نہیں، ہم دیکھیں یہ ہم تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم نے صحیح اور جائز طور پہ کہا ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ تھے۔ اگر یہ الیکٹڈ ہوتے تو آج ان کو الیکٹ ہونے میں اور اس کے ثبوت سے بھاگنے کی کیا ضرورت ان کو کیوں پیش آئی ہے؟ ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اجلاس کل بلانا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کے سامنے ہو جائے گا۔ جی علی گور بلوچ صاحب، اس دن آپ بھی موجود تھے فیڈرل لاجز میں اور آپ کی بھی ویڈیو سامنے آئی، آپ بھی کہہ رہے تھے میڈیا والے آئیں اور ویڈیو بنائیں اور پولیس کے رویے کو دکھائیں۔ یہ انہوں نے انٹیریئر منسٹر نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے
کہ 101 بار سوچیے گا یہ اب دوبارہ حرکت کرنے سے پہلے آپ کو. یہ بات کی ہے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے, اور مطلب ہے کہ کامران صاحب بھی ظاہر پروگرام میں. دیکھیں اس سے پہلے میں صرف مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ ابھی امجد خان بتا رہے تھے کہ جب وہ مختلف حوالے دے رہے تھے تو عمران خان کے خلاف ایک کتاب کا بھی حوالہ دے رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ کتابیں ان کی سابقہ اہلیہ نے لکھی ہیں, یہ ہم نے نہیں لکھی تھی. جھوٹ ہے یا سچ ہے تو ان کو چیلنج کر دیں. ظاہر ہے جب آپ کتابیں بھی لکھی ہوں گی تو پھر ان کتابوں پر گفتگو تو معاشرے میں ہوگی, وہ ہم تو نہیں روک سکتے, وہ پورا پاکستان کر رہا ہے. اور آپ جتنے مرضی آرڈیننس لے ہیں لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے, لوگوں پر جھوٹے مقدمات قائم کرنے کے لیے, لوگوں کی زبانوں پر اور میڈیا کی زبانوں پر اور ٹی وی چینلز کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زبانیں آپ بند نہیں کر سکتے. آپ سے بڑے بڑے فن خان 72 سالوں میں بہت آئے ہیں اور آپ تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پچھلی کیا پچھلی اور کیا پچھلی کا شوربہ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے, جن کے منہ سے آپ نے اپنی روٹی چھین لی ہے اور جن کی آپ نے جو ہے ان کو مطلب ہے کہ بے روزگاری کے کنویں میں دھکا دے دیا ہے اور اپنی جیبیں بھرتے جا رہے ہیں, کیا بتائیں یہ قانونی طور پر کوئی جرم ہے؟ کہیں کہ علیمہ خان کی جب تلاشی لی ہے اس میں سے اربوں روپے زکوٰۃ کا پیسہ نکلا ہے, تو ہم کہیں گے نہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. آپ نے قانون کو اس میں علی گور بھائی اس میں ایک اختلافی نقطہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آتا ہے جب آپ علیمہ خان صاحبہ کا نام لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک آرڈینری سٹیزن ہے, وہ کبھی پاور میں نہیں آئی, پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی ہے. آپ ان کا موازنہ شریف خاندان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جو 30 سال سے پاور میں رہے؟ اس کا بھائی وزیر اعظم ہے, وہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اپنی اے ٹی ایم کی جیبوں میں ڈالتا ہے. اس کی بہن اس کی ایک اے ٹی ایم مشین ہے. ظاہر ہے یہ وائٹ کالر کرائم ہے کہ پیسہ وہ چوری کر کے کروا دی. لوگوں سے تم نے شوکت خانم اور زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ لیا, کبھی دبئی میں جا کر جوا کھیل لیا, پیسوں کی جیب میں ڈال دیا. فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اس کے صفائی کرنے والے, اس کے دفتر کی ڈسٹنگ کرنے والے, ان کی جیبوں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے, اور وہ اکاؤنٹ عمران احمد نیازی کے سائنوں کے ساتھ جاری ہوئے یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. اس چیز کے اوپر امیر بات کریں گے, اس سے بات چلے گی تو یہ بڑی دور تلک جائے گی. دیکھیں گزارش سنیں جو اس وقت واقعہ ہوا جس طرح سے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک ذہنی مریض بن چکا ہے اور یہ اپوزیشن کو بائی ہک اور کروک جو ہے ان کو یہ اپنی مطلب ہے کہ عدم اعتماد کو جو ہے وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں قانون یہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں پر اسپیکر کی اجازت کے بغیر کوئی پولیس کوئی ادارہ یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے وہ پولیس کے ڈی آئی جیز اور ایس پیز, میں وہاں پر آیا ہوں, موقع پر پہنچا ہوں, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اور ادھر فیملیز پریشان ہیں, آپ نے ادھر جگہ گیری کیوں شروع کی ہوئی ہے؟ آپ کے پاس کسی کے وارنٹ گرفتاری ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے کسی کے خلاف؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا کہ کوئی آپ کو وانٹیڈ لوگ ہیں جو چاہیے ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو مجھے بتائیں, ہم وہ بندے آپ کو گیٹ پر لا کے دیتے ہیں لیکن آپ یہاں سے باہر چلے جائیں. انہوں نے مجھے دھکا دے کر فائٹ پر کیا. اپنے جو 7 کانسٹیبل تھے جن میں کہ لیڈیز کانسٹیبل تھی نہیں, اور جا کر لاجز کے اندر گھس گئے, اور ادھر سے جب ہم نے روکا تو ہم نے میڈیا پر ہماری آوازیں بھی سنی اور جو کچھ انہوں نے ادھر غنڈہ گردی. سر آپ یہ بالکل فرما رہے ہیں لیکن یہ تو ریاکشن ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ انصار الاسلام نامی ایک نجی ملیشیا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں آ کے سیکیورٹی کے معاملات سنبھالنا شروع کر دیں. اس کے اوپر بھی تو بات کریں نا. پھر نے بڑی اچھی بات کی. میں اپنی بات کو مختصر 2 لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت بھی پارلیمنٹ لاجز میں بہت سارے ایم ایل اے ایسے ہیں اور ان میں سے کافی زیادہ حکومتی پارٹی کے بھی ہیں یا ان کے اتحادی لوگوں میں بھی ہیں کہ جن کے پاس 5-6 کے باڈی گارڈ وقت اسلحہ سے لیس ہوتے اور ادھر گھوم رہے ہیں. ان کو اس لیے کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ وہ ان کے کہتے ہیں. میں ایک ایم ایل اے کا نام نہیں لیتا, ہمارے کولیگ اور ان کے اتحادی ہیں. جب وہ لاجز کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو 30 سے 40 گارڈ ہر وقت اسلحہ سمیت بلوچستان سے ہیں. میں سمجھ گیا, بلوچستان سے.
ان کو بھی کوئی نہیں پکڑتا. میری اب گزارش سن لینا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا, وہ ہمارے رول جو ہے کہ جو ہم نے ادھر سے اجازت لینی ہوتی ہے. یہ علی بھی پوائنٹ آپ کا, اگر اور پارلیمنٹیرینز اپنے ساتھ گارڈ رکھ سکتے ہیں تو اگر یہ 30-40 لوگ آگے بطور گارڈ کے ان آرم تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.